سوال کیا ہے ان کا. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی بتائیے کیا سوال ہے, کہاں سے بات کریں, کیا نام ہے؟ میں شاہین نگر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل جو ہے نا ہر مساجدوں میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کا درجہ دے رہے ہیں, اللہ کا درجہ دے رہے ہیں, تو یہ اس کے تفصیلات بتانا سننا چاہ رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے بھائی, جزاک اللہ خیر. آپ کا سوال. وعلیکم السلام. میں دیکھا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اونچا مقام کر دے رہے. تو میں پتہ نہیں بھائی نے کہاں سنا ہوگا ایسا, لیکن بہرحال جہاں کہیں پر بھی ایسا ہو رہا ہے تو یہ جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ و رسولہ, اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. یہ کہلانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر محسوس کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی. یہاں تک بھی جو علماء کرام نے کہا کہ تہجد بھی فرض تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پا کر آپ نے سجدے کم نہیں کیے, بلکہ آپ نے عبادت بڑھا دی, سجدے بڑھا دی. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, پھر بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا بندہ شکر گزار بندہ بن کر نہ رہوں. تو دیکھا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات پر فخر ہے؟ بندہ ہونے پر. تو جو سارے نبی اور رسول کیا کرتے ہیں, یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ خالق الگ مخلوق الگ, لیکن جن کو معلومات نہیں ہوتی وہ مخلوقات کا احترام کرتے کرتے خالق میں لے کر ملاتے. جیسا کہ عیسائی حضرات ہیں, انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے. نعوذ باللہ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم. اس کے بعد پوری آیت پڑھی آپ سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 171 کہ اہل کتاب غلو مت کرو, غلو مت کرو. کیا غلو کیا انہوں نے؟ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 88 کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے ایک لڑکا جنا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, تم نے بڑی گھٹیا بات کر دی. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ, سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 88 پڑھی آپ, آگے پڑھیے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے اگر آسمان کو پتا چل جائے کہ انسان کتنا گھنونا شرک کر رہا, اللہ کو بیٹا, نعوذ باللہ, اللہ کو بیٹا, اللہ کی بیوی, اللہ کے بچے, یہ کمزوریوں کی علامت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمزوریوں سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ محتاجی سے پاک ہے. اللہ الصمد, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہے. تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 88 میں ہے کہ اگر انسان جو شرک کر رہا ہے آسمان کو سینس ہو جائے, شعور ہو جائے, تو آسمان پھٹ پڑے گا, زمین پھٹ پڑے گی, پہاڑ گر پڑیں گے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے لڑکا جنا. تو لہذا خالق اور مخلوق کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مخلوقات کو الگ کرنے کا بہرحال ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ پورے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام. انبیاء کرام میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہوتے ہیں؟ 25 نبی اور رسول. اور 25 میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ 5 بڑے بڑے رسول جن کو اولو العزم کہا گیا, اولو العزم من الرسول کہا گیا. اور نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ 2 خلیلان, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دونوں میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.